अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने ललदेद लेसन का जो पैरा नंबर 2 है उसमें से कुछ सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया। डियर स्टूडेंट्स उसमें से कुछ सेंटेंसेस रह गए थे। आज हम उसी पैरा के जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लेन पैरा नंबर 3 एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, first let us read these lines. Dear students, I'll read these sentences. Her works represent the best teachings for mankind in the modern world. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with Almighty. In one of her works, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. Her poetry is rooted in humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace, and eternal joy. It reveals the real essence of religion. Yes, students, आइए अब हम इन लाइन्स को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ नए वर्ड्स भी सीखते हैं। इसका जो पहला सेंटेंस है, हाउ वर्क्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग्स फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। लल वर्क्स जो है वो मौजूदा दुनिया में बनी नवा इंसान के लिए बेहतरीन तालीमात की नुमाइंदगी करते हैं। ये कैसे हमें जो है आज की दुनिया के लिए बेहतरीन तालीमात की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि जो शायर होता है वो अपनी शायरी की वजह से ज़िंदा रहता है। और इसी तरह से ललदेद जो है वो हमारे दिलों में रची बसी है आज भी, क्योंकि उसकी जो वर्क्स है उनमें तालीमात की, उनमें जो विजडम की, उनमें अक्लमंदी की एक गहराई है। तो इसलिए आज भी जो ये लल वर्क्स है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इनमें दानाई का एक समंदर है। तो इसलिए ये हर वक्त के लिए मौजू है, क्योंकि इनमें एक दानाई की बात कही गई होती है। एक ललवाक है, रंगस मांची ब्यून ब्यून लबुन, सोरी चालक बरख सोख, चख रुश्त वीर गालक, अद देशक शिव सुन मुख। यानी अगर हम इस वाक जो है इस वाक को देखें तो इसमें ललदेद जो है वो बात करती है कि अल्लाह ताला जो है, खुदा जो है वो हर रंग हर रूप में जलवागर है, यानी वो हर रंग और हर रूप में मौजूद है। और ये भी कहती है कि सोरी चालक बरक सुख, यानी अगर आप सब्र और तहम्मुल से काम लें तो फिर सुख ही सुख है। तो यानी सब्र की भी तलकीन जो ललदेद हमें सब्र की भी तलकीन करती है। और हमारे कुरान मजीद में भी ये है कि वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, यानी हमें अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हमें जो है सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र का मकाम जो है वो बहुत बुलंद है। और इसमें इस ललवाक में एक और जो मिसरा है, चख रुश्त वीर गाल, इसका मतलब है कि अगर आप जो गुस्सा है, नफ़रत है, दुश्मनी है, इसको दिल से मिटा दे तो खुदा का दीदार होगा, तभी खुदा का दीदार होगा। यानी खुदा का दीदार तभी होगा जब आप अपने दिल को साफ रखेंगे। यानी कितनी बड़ी बात कही गई है इस वाक में। इसीलिए ये जो लल वाक्स हैं आज भी रिलेवेंट है, और इनमें जो अक्लमंदी और दानाई की जो बातें हैं, तो इसलिए जो है
یہ بہترین تعلیمات کا ایک منبع ہے. اب اس کی جو سیکنڈ سینٹینس دیکھتے ہیں, دے انسپائر us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. They inspire. Inspire کا مطلب ہوتا ہے motivate, to motivate. They inspire us to seek unity and harmony, to live together. Unity and harmony کا مطلب ہوتا ہے to live together. یعنی جو یہ واقعہ ہے یہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے, اور without any differences on the basis of religion and race. یعنی ہمیں ریلیجن اور نسل کی بنیاد پر یا رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا جو ماننا ہے یہ جو لوگ ہیں سب ایک ہے, اور ہمیں ریلیجن یا ریس یا نسل رنگ کی بنیاد پہ لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایک واقع میں اس کا ذکر بھی کرتی ہے, شیو چھی تھلی تھلی روزان موزان بھٹ تو مسلمان. یعنی ہمیں ہندو اور مسلم میں کوئی فرق نہیں کرنی چاہیے, چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا بھی ہو, اس میں فرق نہیں کرنی چاہیے. Then another sentence, these walks describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with Almighty. یہاں پہ ورڈ ہے relationship means رشتہ between man and God and the deepest urge means wish, چاہت, of the human soul, that is to be soul means روح, that is to be one with Almighty. یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں رشتہ بتاتی ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اور ایک اور بات کہ جو ہیومن سول ہے, جو انسان کا روح ہے, اس کی جو وش ہے کہ ٹو بی ون وتھ آلمائٹی, یعنی خدا کے ساتھ ایک ہو جانا, تو اس کا بھی ذکر ہے. یعنی یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کا بھی ذکر ہے ان للواق میں. جیسے کہ ایک للواق میں للدید ہمیں یہ ریلیشن شپ جو ہے, یہ رشتہ جو ہے مین اور گاڈ کے درمیان, یہ ہمیں سمجھاتی ہے. پانس لگت رودک مچ ژھانڈا لوستھم دہ پانس منزل ڈیوٹھک مچ مت پانس دتم ژھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے پانس لگت رودک مچ, یعنی آپ میرے وجود میں ہی سما کر پوشیدہ تھے. میں نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا, میرا جو دن ہے وہ ڈل گیا آپ کی تلاش میں, لیکن آخر کار میں نے اپنے دل کے نہا خانوں میں آپ کو پوشیدہ پایا. میں نے اپنے دل ہی میں آپ کو پایا, اور دیکھا کہ مجھ میں اور آپ میں جو ہے وہ اتنی دوری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو شہرگوں کے نزدیک ہوں. تو اسی طرح سے یہ ایک ریلیشن شپ ہے, یعنی ریلیشن شپ بیان کرتی ہے کہ جو یہ واقع ہے للدید کے, کہ مین اور گاڈ کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. یعنی یہ واقع ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں خدا جو ہے, خدا ہمیں اپنے آپ میں ہی ملے گا جب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, جب ہم اس کی عبادت کریں گے تبھی تو ہم اس تک پہنچیں گے, وہ ہمیں مل سکتا ہے. تو نیکسٹ, in one of her walks she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. Temporary means short lived, یعنی جو کہ زیادہ دیر تک نہ رہے.
and advise means صلاح دینا. Pleasures and charms, worldly pleasures and charms, اس کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی خوشیاں. یعنی ایک واقع میں للد ہمیں صلاح دیتی ہے، یعنی لوگوں کو صلاح دیتی ہے کہ ہمیں جو ورلڈلی پلیجرس ہے، کیونکہ ان میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کی طرف زیادہ جانا چاہیے، یعنی ہمیں ان میں ہی گم ہو جائے، کیونکہ یہ شارٹ لیورڈ ہے، یہ ٹیمپرری ہے، یہ زیادہ دیر تک ٹکنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں. لہذا ہمیں ان میں زیادہ جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہر پوئٹری is rooted in humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace and eternal joy. جو اس کی یہ جو واقعہ ہے، یہ ان کی بنیاد جو ہے وہ انسانیت پر ہے، اور ان میں ایک خزانہ ہے. ٹریجر مینس خزانہ، علم کا ایک خزانہ ہے، اور محبت ہے ان میں، ایک سچائی ہے ان میں، امن کی بات ہے ان میں، اور خوشی کی بات ہے ان میں، ان للواکس میں. اٹ ریویلز دی ریئل ایسنس آف ریلیجن. یہ جو واکس ہے یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ریئل ایسنس جو ہے، اصل بنیاد، جو مذہب کی اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے. یعنی یہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جو مذہب جو ہے دے آر آل alike اینڈ دے لیڈ us ٹو دا سیم path، یعنی ہمیں ایک ہی راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ جو اگلا ویڈیو کلاس ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے جو یہ لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو تھینک یو، وش یو آل دا بیسٹ، بی سیف.